آج اہل اسلام کلمہ توحید پڑھنے والے کا بیٹا ہو، مسلمان ہو، اسے پوئمز یاد ہو سکتی ہیں، اسے پیسے یاد ہو سکتے ہیں، اسے سمریاں یاد ہو سکتی ہیں، اسے سوالات کے جوابات آنسر یاد ہو سکتے ہیں، اسے انگلش کے لیسن تو یاد ہو سکتے ہیں، لیکن اسے قرآن مجید کی آیات نہیں یاد ہو سکتی، کیا اسے دعائیں یاد نہیں ہو سکتی؟ آج ہم نے اگر دین کی تعلیم کو ساتھ ساتھ رکھا ہوتا تو آج ہمارے بچے ایسے نہ ہوتے۔ آج بتائیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، ایسے یاد ہو سکتی ہیں، سمریاں یاد ہو سکتی ہیں، پوئمز یاد ہو سکتی ہیں، آج الجبرا یاد ہو سکتا ہے، لوگارتھم یاد ہو سکتی ہے، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی یاد ہو سکتی ہے۔ اگر یاد نہیں ہو سکتی روزانہ کی بیس پہ ایک آیت قرآن مجید کی یاد نہیں ہو سکتی۔ تمام اسکولز کے میں پرنسپلز کو اور سربراہان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اسکولز کے اندر، اپنی یونیورسٹیوں کے اندر، اپنے کالج اور اپنی اکیڈمیز کے اندر آپ روزانہ کی بیس کے اوپر ایک آیت کو سکھانا لازم قرار دے دیں، ایک حدیث کو سکھانا لازم قرار دے دیں۔ جب یہ بچے ابھریں گے پھر دین کے داعی بھی ہوں گے، پھر کفار کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے، پھر انگریزی نے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ میں کوئی اسکول کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں کہ دنیاوی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، دنیاوی تعلیم بھی آج دور حاضر کے اندر ضروری ہے، لازمی ہے، حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے جس تعلیم کو لازم پکڑنا تھا آج ہم وہ بھول چکے ہیں۔ آج آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر اسکولز والے نے، ہر کالج، یونیورسٹی، اکیڈمیز والوں نے اپنے باہر لکھا ہوتا ہے کہ انگلش میڈیم، اب تمام چیزیں یہاں پہ ہوں گی، اب فزکس بھی انگلش میں، اب کیمسٹری بھی انگلش میں، میتھمیٹکس بھی انگلش کے اندر، تمام مضامین، بایولوجی بھی انگلش کے اندر پڑھائی جائے گی، تمام چیزیں انگلش کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، اور اس کے اندر انگریز نے اپنا پورا کا پورا کلچر داخل کر کے رکھا ہوا ہے۔ آج اہل اسلام کا بچہ انگلش کی تعلیم کے خلاف نہیں ہو، حاصل کرنی چاہیے، لیکن جو بات کرنا چاہتا ہوں، جو پیغام دینا چاہتا ہوں، آج اہل اسلام کلمہ توحید پڑھنے والے کا بیٹا ہو، مسلمان ہو، اسے پوئمز یاد ہو سکتی ہیں، اسے پیسے یاد ہو سکتے ہیں، اسے سمریاں یاد ہو سکتی ہیں، اسے سوالات کے جوابات آنسر یاد ہو سکتے ہیں، اسے انگلش کے لیسن تو یاد ہو سکتے ہیں، لیکن اسے قرآن مجید کی آیات نہیں یاد ہو سکتی، کیا اسے دعائیں یاد نہیں ہو سکتی؟ آج آپ دیکھیں کہ باپ صبح اسکول کے اندر 3 سے 4 ہزار روپیہ وہاں پہ فیس پے کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی اتنی زیادہ فیسیں پے کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس کی فیس بھی ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے علیحدہ استاد کو منتخب کیے جو اس کو گھر کے اندر آ کے پڑھائے۔ سارا دن دنیاوی تعلیم کے اندر بیت جاتا ہے صرف انگلش کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج امت مسلمہ کے بچے اسی تعلیم کی وجہ سے پریشان ہیں، ہر چیز انگلش کے اندر آ گئی ہے، جی میرٹ اونچا ہو رہا ہے، اس کا مستقبل اچھا ہو رہا ہے، کیا مستقبل اچھا ہو رہا ہے؟ آج تمام چیزیں انگلش کے اندر پڑھ کے ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے، ایم فل پی ایچ ڈی کر کے، پروفیسر کر کے، آج ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اپنے والدین سے بات کرنی نہیں آتی، جنہوں نے اپنا تمام کچھ اپنی اولاد کے لیے خرچ کیے، آج انہی والدین کو دھکے دیتے ہیں۔ اسلام آباد کا واقعہ ہے، اسلام آباد میں ایک عورت کا خاوند گم ہو گیا، اس نے دوسرے سے شادی کی، وہ بھی فوت ہو گیا، تو 4 اس کے بیٹے اس نے پڑھایا، ان کو اعلیٰ ڈگریوں سے نوازا۔ جب انہوں نے ان کی شادیاں کر دی اس ماں نے، تو یہ چھوڑ کے علیحدہ ہو گئے، اور یہ اپنے بچوں کو اس اپنی ماں کے ساتھ ملنے نہیں دیتے، اب ان بچوں کی دادی کے ساتھ اپنی بات نہیں کرنے دیتے۔ وہ بیچاری روتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر یہ وائرل ہوئی ہے ویڈیو، اور تمام لوگوں نے دیکھا ہے، اور یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے والدین نے سب کچھ قربان کیا تھا۔ آداب فزکس آپ کو والدین کا ادب نہیں سکھائے گی، آپ کو الجبرا، لوگارتھم کے قوانین آپ کو والدین کے ادب نہیں سکھائیں گے کہ بڑوں کے ساتھ بات کس طرح کرنی ہے، ان کا احترام کس طرح کرنا ہے۔ آپ کو انگلش کی کوئی بھی پوئم اور کوئی بھی لیسن یہ بات نہیں سکھائے گا، والدہ کے ساتھ بات کس طرح کرنی ہے۔ آج والدین تمام کچھ یہ کر جاتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے آج تک کچھ بھی نہیں کیا۔ تمام اخراجات برداشت ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ادھر کون سے اخراجات برداشت کیے؟ آج ہمارے پاکستان کے اندر
ہر محلے کے اندر تو اب ادارہ کھل گیا ہے، ہر محلے کے اندر انگلش میڈیم سکولز ہیں۔ آج دیکھیں کہ ہم اہل اسلام تھے، ہم کلمہ توحید پڑھنے والے تھے، جب پاکستان بنا تو اس پاکستان کے بنتے وقت انگریز نے کہا تھا کہ مسلمانوں ہمارے سامنے آ کے جھک جاؤ، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ 14,000 مسلمانوں نے اپنا سر اپنے بدن سے علیحدہ کروانا گوارا کر لیا، لیکن انگریز کے سامنے جھکے نہیں۔ اور آج میں اور آپ ان کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کر کے بھی جاتے ہیں، فیسیں بھی پے کرتے ہیں، ہاسٹل کی فیسیں علیحدہ، اخراجات علیحدہ، میس کی فیسیں علیحدہ ادا کی جاتی ہیں، اور ان کی تعلیم کے اخراجات علیحدہ والدین برداشت کرتے ہیں۔ لیکن ان کی تربیت کے اندر اگر داخل کی جاتی، دینی تعلیم بھی داخل کی جاتی، دنیاوی تعلیم بھی داخل ہوتی، تو یہ آج اپنے والدین کا ادب کرتے، احترام کرتے ہیں۔ آج سب کچھ برداشت ہے، آج ہر محلے کے اندر سکول ہے۔ کتنے سکول ہیں پاکستان کے اندر، لا کے بتائیں کہ جس سکول کے اندر پورے قرآن مجید کے ترجمے کو لازم قرار دیا گیا اور پڑھایا جا رہا ہو۔ مدینہ کی ریاست کو قائم کرنے والے اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے سکول کے اندر ہم نے اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا، اس کے اندر ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر ہم مدینہ کی ریاست کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں اس وقت تک مدینہ کی ریاست قائم نہیں ہو سکتی جب ہم اپنی بیٹیوں کا، جب ہم اپنے بیٹوں کا مشن کو یکساں نہ کریں گے، جب ہم سکولز اور کالجز کے اندر عربی کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم کو لازم نہ کر لیں گے، اسلامیات کے چیپٹر کے اندر جب ہم حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کو داخل نہیں کریں گے، جب حضرت عمر فاروق کی عدالت کو داخل نہیں کریں گے، جب حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اس شیر دل ہونے کا ذکر نہیں کریں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذل و رحم ہونا ذکر نہیں کریں گے، اس وقت تک ان بچوں کا مستقبل اچھا نہیں ہو سکتا۔ آج کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، کس کا مستقبل اچھا کرنا چاہتے ہو اور کس کو کہتے ہو مستقبل اچھا ہو جائے؟ ایم فل کر لیے، پی ایچ ڈی کر لیے، اپنے پیٹ کے لیے 40,000 50,000 1 لاکھ تک کمائے گا، 1 لاکھ تک آپ وظیفہ حاصل کرتے ہیں، کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر اپنا مستقبل اچھا کر لیے؟ یہ مستقبل ہے کہ 20 سال تک تنخواہیں لیتے رہے اور اس کے بعد پھر پینشن لے کے پھر ساری زندگی بھیک مانگتے رہے؟ یہی زندگی تھی، یہ مستقبل تھا؟ مستقبل تو یہ تھا کہ اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کر کے، اس کو راضی کر کے، ان کی تعلیمات کو حاصل کر کے اپنے مستقبل کے قیامت کو اور قبر کو اچھا بنا لیتے۔ یہ تھا مستقبل۔ اور آج ہم نے کس کو مستقبل سمجھا ہے؟ آج ہمارے سکولز کی تعلیم، آج ہم اپنے بچوں کے منہج کو تبدیل کریں، ان کی سوچ اور ان کے فکر کو تبدیل کریں تو تبدیلی پھر ممکن ہوگی۔ آئیں اس تعلیم کو اپنے ہاتھ اٹھائیں، اس کا جھنڈا، اسلام کا جھنڈا اٹھائیں اور اس کی سربلندی کے لیے آپ نکلیں اور اس جھنڈے کو بلند کریں، یہ ہمارا فرض ہے۔ بادشاہی مسجد لاہور کے اندر اللہ اکبر کی صدا کو روکنے کے لیے مسلمانوں نے اذان دی تو انگریز نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، ایک کلمہ کہا، دوسرا اٹھا اس نے دوسرا کلمہ کہا، تیسرا اٹھا اس نے تیسرا کہا، چوتھا اٹھا اس نے چوتھا کہا، اس طرح باری باری شہید ہوتے گئے، لیکن اذان کو مکمل کیے۔ آج کتنے مسلمان ایسے موجود ہیں جو اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی گانے اور فلمیں سن رہے ہوتے، اس وقت بھی اپنی گندی گندی محفلوں کو جاری رکھا ہوتا ہے۔ کیا یہی ادب تھا پاکستان کا؟ اس لیے اس کو کلمہ توحید کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا۔ جب ادب ہی نہیں ہے کلمے کا، جب احترام ہی نہیں ہے کلمے کا، تو پھر کیا فائدہ تھا اس کو حاصل کرنے کا؟ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کا واقعہ موجود ہے، میڈیا کے اوپر بہت مشہور بھی ہوا ہے۔ تو ایک ماں اور باپ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے وہاں پہ پہنچے اور گئے۔ جب بیٹی نے دیکھا تو اپنے چہرے پہ تیوڑی چڑھائی تو اپنی دوستوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو آج کی تاج کو ملنے کے لیے ہیں؟ کہتی ہے کہ یہ میرے گھر کے اندر کام کرتے ہیں، یہ ہمارے گھر کے نوکر اور نوکرانی ہیں، وہ مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دنیاوی تعلیم کا یہ انجام ہوا ہے جب ان کو دینی تعلیم دی ہی نہیں تھی۔ آج اس باپ کے سامنے باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟
جس ماں نے اتنی تکلیفوں کے ساتھ پیدا کیا، اتنی محنتوں کے ساتھ اسے اتنا بڑا کر کے آج تعلیم دلوائی جا رہی ہے اور یہ اتنی نافرمانی کر رہی ہے۔ آج ہم نے اگر دین کی تعلیم کو ساتھ ساتھ رکھا ہوتا تو آج ہمارے بچے ایسے نہ ہوتے۔ آج بتائیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، ایسے یاد ہو سکتی ہیں، سمریاں یاد ہو سکتی ہیں، پوئمز یاد ہو سکتی ہیں، آج الجبرا یاد ہو سکتا ہے، لوگارتھم یاد ہو سکتی ہے، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی یاد ہو سکتی ہے۔ اگر یاد نہیں ہو سکتی روزانہ کی بیس پہ ایک آیت قرآن مجید کی یاد نہیں ہو سکتی۔ تمام اسکولز کے میں پرنسپلز کو اور سربراہان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اسکولز کے اندر، اپنی یونیورسٹیوں کے اندر، اپنے کالج اور اپنی اکیڈمیز کے اندر آپ روزانہ کی بیس کے اوپر ایک آیت کو سکھانا لازم قرار دے دیں، ایک حدیث کو سکھانا لازم قرار دے دیں۔ جب یہ بچے ابھریں گے پھر دین کے داعی بھی ہوں گے، پھر کفار کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے، پھر انگریزی نے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ آج سب کچھ یاد ہے، یاد نہیں تو قرآن مجید کی ایک سورت کا ترجمہ یاد نہیں ہے، اور پڑھتے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کتنے ایسے واقعات ہیں کہ والدین کی نافرمانی کی ہے۔ میں جمعہ پڑھا کے ایک دن فارغ ہوا، ایک فیکٹری کا مالک میرے قریب ہوا اور کہتا ہے کہ قاری صاحب ہم فیکٹریوں کے مالک ہیں اور بڑے بڑے لوگ امیر زادوں کے پاس بیٹھ کے دیکھا ہے، یا ان کو اپنی بیماری ہے، یا ان کو اپنے بچوں کی ٹینشن ہے، یا اپنے مال کی ٹینشن ہے، رات کو ان کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ جو دین کے داعی بھی ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، پیغام بھی دیتے ہیں، کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں اور جھکتے بھی نہیں ہیں، اور وہ 15-15 20-20 ہزار کی تنخواہ کے اوپر بڑا اچھا بسیرا کر رہے ہوتے ہیں۔ دینی تعلیم کے اندر یہ جذبات موجود ہیں، یہ احساسات موجود ہیں۔ آئیں اس تعلیم کو لازم کریں، اپنے آپ کو اس پہرے کے اندر لے کے آئیں کہ اپنے بچوں کو جس طرح دنیاوی تعلیم بھی حاصل کروانی ہے اس طرح دینی تعلیم بھی حاصل کروانی ہے۔